بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصفہ سلیم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ اس میں کچھ گائیڈ لائنز ہیں ان پروفیشنلز کے لیے بھی جو ابھی نیولی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں. اکثر جیسے میں انٹرویو بھی کر رہی ہوتی ہوں تو میرے پاس جب بچے اور بچیاں آتے ہیں تو اس میں ایک ٹپیکل میرا کوسچن بھی ہوتا ہے اور یہ کوسچن میں آج آؤٹ کر رہی ہوں. اور وہ کوسچن یہ ہوتا ہے کہ آپ آٹزم کو اور جو ہے انٹلیکچولی ڈیلیڈ بچوں کو کس طرح سے الگ الگ کریں گے. ایسے کیا سائن اور سمٹم ہے کہ آپ اس کو ایک دوسرے سے الگ کریں گے, کیونکہ یہ اگر دیکھا جائے تو دونوں ہی نیورولوجیکل ایشوز ہیں, لیکن ایک میں جو ہے وہ تھوڑے ڈفرینٹ سائن سمٹمز چاہ رہے ہیں اور دوسرے میں ایک ڈفرینٹ سائن اور سمٹمز چاہ رہے ہیں. اگر ہم پہلے آٹزم کی بات کریں گے تو آٹزم میں جیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر اس میں یہ آتا ہے کہ پہلے سے آئیڈیا نہیں ہو پاتا, کیونکہ بچہ فزیکلی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, اپنے مائل سٹونز بھی وہ ٹائملی اچیو کر لیتا ہے. بلکہ اکثر جو ہسٹری میں ایک چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے وہ یہ آ رہی ہوتی ہے کہ بچہ پہلا جو اس کا سال 1.5 سال ہوتا ہے اس میں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, آئی کانٹیکٹ بھی ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, نیم رسپونڈنگ, لرننگ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ جو ہے اپنے ٹائم سے کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ریگریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. تقریباً 18 منتھس کے بعد جو ہے اس بچے میں وہ بچہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے, وہ کام چھوڑ دیتا ہے. بہت سارے جو سادہ الفاظ میں کہا جائے تو وہ اپنا ایک موڈ کا بچہ ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اپنی ہی کسی دنیا میں گم ہو گیا. اس کے علاوہ جیسے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, بچے کی فکسیشنس ہو جاتی ہیں, کسی ایک ٹوائے کے ساتھ کھیل رہا ہے تو بار بار اسی کے ساتھ کھیل رہا ہے, اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. اکثر بچے آتے ہیں میرے پاس اسیسمنٹ کے لیے بھی تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ٹوائے جو ہے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے. اس کے علاوہ موونگ آبجیکٹس اچھے لگ رہے ہوتے ہیں بچوں کو, اور ٹو وے کمیونیکیشن نہیں ہوتی, سوال کا جواب نہیں ہوتا, اگر اس کو بلایا جاتا ہے تو وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کرتا, یا اس کی جو رسپانسز ہوتے ہیں وہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ اس کی ریپو بلڈ ہوتی ہے. نیو انوائرمنٹ میں آ کے وہ بالکل بھی جو ہے نہ تو وہ سوشلائز ہوتا ہے اور نہ ہی وہ رسپونڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ اکثر بچوں میں ہائپر ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آٹزم کے ساتھ ہائپر ایکٹیویٹی مسٹ ہے, سم ٹائم ایسا نہیں بھی ہوتا. ADHD بچے الگ سے بھی ہو سکتے ہیں اور آٹزم کے ساتھ بچے الگ سے بھی ہو سکتے ہیں. ہاں, یہ چانسز کافی سارے ہو سکتے ہیں کہ ایک ڈسیبلٹی کے ساتھ دوسری ڈسیبلٹی بھی ہو سکتی ہے, بٹ اٹس ناٹ 100% ٹرو کہ یہ دونوں ہی چیزیں بچے میں پائی جائیں گی. کیونکہ جب ہم ڈائگنوزس کرتے ہیں اور بچہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کا جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, جو کلینیشین ہے وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بچہ تو کافی اچھے طریقے سے بیٹھا بھی ہوا ہے, کوئی ہائپر ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے, بٹ جیسے جیسے وہ ہسٹری لی جاتی ہے اور اس کی کمپلیٹ اس کو دیکھا جاتا ہے تو پھر جو ہے آپ کے سامنے واضح ہونے لگتا ہے. اچھا, اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اگر بات کرتے ہیں ID بچوں کی جو انٹلیکچولی ڈیلیڈ بچے ہیں تو ان میں اکثر دیکھنے میں آیا ہوتا ہے کہ جو اس کے سٹارٹنگ ایئرز ہیں وہاں پر اتنا جلدی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے, یا سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے ڈیلیڈ مائل سٹونز چل رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے, دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں اور دونوں چیزیں نہیں بھی ہو سکتی. لیکن ان کو آپ کیسے ان سے الگ کریں گے, ان کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے. ID کے جو بچے ہیں یا جو انٹلیکچولی ڈیلیڈ بچے ہیں وہ ان کے بیہیویئر اس قدر نیگیٹو نہیں ہوں گے. ان کا جو پرابلمیٹک ایریا ہوگا اس میں جب لاجیکل تھنکنگ ہے یا ان کی جو کوگنیشن ہے. اب کوگنیشن میں کیا ہے, کوگنیشن میں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے, جو وہ سن رہا ہے, جو وہ محسوس کر رہے ہیں, مینس کہ جو اس کو تصویریں نظر آ رہی ہیں, جو اس کو کلرز نظر آ رہے ہیں, جو مختلف شیپس ہیں اس کے بارے میں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. اسی طرح سے جو وہ مختلف قسم کی آوازیں سن رہا ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا اچھے طریقے سے. اسی طرح اور جو اس کے ایریاز ہیں, جو بھی اس کی سینسز ہیں وہ اس طرح سے جو ہے اس کو ایگزیکٹ جو ہے انفارمیشن نہیں مل رہی ہوتی. سیکنڈلی اس میں جو بہت زیادہ چیز پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ ان کی جو لرننگ ہوتی ہے, اگر آپ ان کو جیسے ڈیورنگ اسیسمنٹ بھی اگر آپ اس کے سامنے کوئی ایک نئی ایکٹیویٹی رکھتے ہیں, ڈیفینیٹلی اگر فرسٹ ٹائم بچہ ہے اس کا گھر میں ایکسپوئر نہیں ہے تو وہ اس کو کر نہیں پائے گا. تو کلینیشین نے کیا کرنا ہے, اس کو 2 سے 3 دفعہ وہ ایکٹیویٹی کر کے دکھانی ہے, پرفارم کرنی ہے, اور وہ بڑی سمپل ایکٹیویٹی ہوگی. اس میں مختلف
शेप्स की सॉर्टिंग भी हो सकती है, उसमें सीक्वेंसिंग भी हो सकती है, उसमें जो है रिंग टॉवर के साथ भी उसमें आप कलर की रिकग्निशन भी हो सकती है, और उसमें आपने बच्चे की एज देखनी होती है कि इस एज में क्या ये बच्चा इन चीज़ों को कर सकता है या नहीं कर सकता। अभी हम इनफॉर्मल असेसमेंट की बात करें। फॉर्मल असेसमेंट में प्रॉपर टूल्स हैं जो वो यूज़ किए जाते हैं और उसकी रिपोर्ट जो है वो दी जाती है। लेकिन इनफॉर्मल असेसमेंट में क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि पेरेंट्स जस्ट जो फर्स्ट उनकी मीटिंग होती है वो इनफॉर्मल असेसमेंट पे ही जाते हैं और वो आपकी ऑब्जर्वेशन पे और आपके एक्सपीरियंस पे जो है वो ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं। तो उसमें अगर आपने देखना है कि अगर वो बच्चा नहीं परफॉर्म कर पा रहा तो फिर उसके साथ आप डिफरेंट पैटर्न्स बना कर देख सकते हैं, उसके साथ आप उसकी लर्निंग का देख सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चा बड़ा भी होता है लेकिन वो क्या होता है कि वो मुसलसल एक ही क्लास में जो है वो आप मतलब बैठ रहा होता है। मतलब अगर वो 8 साल का है तभी वो 1 क्लास में है, अगर वो 9 साल का है तभी वो क्लास रिपीट कर रहा है, वो 10 साल का हो गया, तो क्या यहाँ पर शो होता है कि उसकी जो लर्निंग जो एरिया है वो अफेक्ट कर रहा है और उसकी लर्निंग प्रॉपर नहीं हो रही, या तो उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं या वो उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अभी उसको हमने देखना, उसके लिए अगर आपने मज़ीद फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम उसका जो है IQ लेवल की टेस्टिंग करेंगे और वो प्रॉपर उसकी जब आपको आइडिया हो जाए तो फिर आप उसको फॉर्मल टेस्टिंग की तरफ ले जाएंगे और उसकी फॉर्मल टेस्टिंग होगी। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चे का IQ लेवल जो है इतना ख़राब नहीं होता और वो कहीं मिड में ही आ रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये होता है कि उसकी लर्निंग जो है वो अच्छी नहीं हो रही होती। तो वो जो अच्छी नहीं हो रही होती वो बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटी के एरिया में फॉल कर रहा होता है। तो इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें जो भी मैंने आपसे डिस्कस की, पहले मैंने 2 चीज़ें की फिर तीसरी को भी जो मैंने ऐड किया, ये तमाम हमारी ब्रेन के साथ हो रही होती हैं, ये तमाम हमारी न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हो रहे होते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना ख़ासा मुश्किल होता है और इसके लिए आपको एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो आप जब भी कोई भी चीज़ मुंतखब करें तो आप एक्सपीरियंस्ड लोगों से बात करें और हमेशा 1 से 2 लोगों से आप राय ज़रूर लें और जो आपको समझ आती है, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम बच्चे के साथ गुजरता है तो आप बेहतर तौर पे जज कर सकते हैं कि आपका बच्चा किसके साथ कंफर्टेबल होगा या आपका बच्चा किस माहिर के पास जा रहा है, क्या आया वो खुद से भी इसमें एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, आपको राइट डायरेक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती चीज़ों को हम अपने अगले प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ट्यून्ड।